السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ میری شادی کو 10 سال کا عرصہ بیت گیا تھا اور میں اب تک بے اولاد تھی۔ یہ میرا ایک ایسا گناہ تھا جو معاشرے کی نظر میں ناقابل معافی تھا۔ لوگ مجھے عجیب و غریب نظروں سے دیکھتے تھے، کبھی کوئی ترس بھری نظروں سے دیکھتا تو کبھی کوئی حقارت بھری نظروں سے دیکھنے لگتا۔ کچھ لوگوں نے تو مجھے اچھوت کا درجہ تک دے دیا تھا۔ لوگ میرے نام سے بھی خوف کھانے لگے تھے اور اپنی بہو بیٹیوں کو میرے سائے سے بھی بچانے لگے۔ جس محفل میں موجود ہوتی، وہاں عورتیں اپنی حاملہ بہوؤں اور بیٹیوں کو میرے قریب آنے سے بھی روک دیا کرتی تھیں۔ وہ کوشش کرتی کہ میرا سایہ بھی ان کی حاملہ بہوؤں اور بیٹیوں پر نہ پڑے۔ یہ ساری باتیں، لوگوں کے تانے، لوگوں کی نظریں میں بخوبی سمجھتی تھی، مگر اس سب سے انجان بنے رہنا ہی میرے لیے بہتر تھا۔ میں اپنی زندگی کے شب و روز اسی آس میں کاٹ رہی تھی کہ آج نہیں تو کل میں ضرور اپنے بچے کو جنم دوں گی، میرے اندر بھی زندگی کا کنول کھلے گا، میری سونی کوکھ بھی ہری ہوگی۔ مگر میرا یہ انتظار لا حاصل انتظار میں بدلتا جا رہا تھا۔ وقت کا پہیہ تیزی سے چل رہا تھا اور میں بھی وقت کے ساتھ ساتھ دوڑتی ہی جا رہی تھی کہ آج نہیں تو کل میری یہ آس ضرور پوری ہوگی۔ مجھ پر بانجھ پن کی ایک ایسی چھاپ لگ چکی تھی جو ہٹائے نہیں ہٹ رہی تھی۔ رشتہ داروں کی دور کی بات، میری اپنی بہنیں جب حاملہ ہوتی تو مجھ سے یہ بات چھپائی جاتی تھی کہ کہیں میری نظریں ہی ان کے بچے کو نہ کھا جائیں۔ جب 4-5 مہینے گزر جاتے تب جا کر میرے علم میں یہ بات آتی تو میں دکھ سے دل محسوس کر رہ جاتی۔ دکھ مجھے اس بات کا ہوتا تھا میری اپنی بہنیں مجھ سے باتیں چھپاتی ہیں، ورنہ مجھے ان کے حاملہ ہونے کی بہت خوشی ہوتی تھی، مگر مجھ سے باتیں چھپا کر وہ لوگ میرا دل دکھا دیا کرتی تھیں۔ اسی وجہ سے میں نے کہیں بھی آنا جانا بہت کم کر دیا تھا۔ میں اب لوگوں سے ملنے سے کترانے لگی تھی۔ مجھے لوگوں سے ملنے سے خوف آنے لگا تھا۔ میں اب لوگوں کی ترس بھری نظروں سے خائف ہونے لگی تھی۔ میرا بس نہیں چلتا تھا کہ میں کہیں جا کر چھپ جاؤں اور کبھی بھی کسی کے سامنے نہ آؤں۔ مجھے اب تنہائی اچھی لگنے لگی تھی، جہاں بھی مجھے کوئی احساس دلانے والا نہیں ہوتا تھا کہ میں بانجھ ہوں اور میری کوکھ سونی ہے، مگر کبھی نہ کبھی ناچار لوگوں سے ملنا ہی پڑتا تھا اور لوگ مجھ سے ہمدردی جتا کر چلے جاتے تھے۔ یہ نہیں سوچتے تھے کہ سامنے والے کے دل پر کیا گزرے گی۔ میں وقت کے ساتھ ساتھ مزید خاموش ہوتی جا رہی تھی۔ مجھے اپنی اس کمی کا اور زیادہ شدت سے احساس ہونے لگا تھا، اور احساس دلانے والے بھی ہمارے اپنے ہی ہوتے ہیں، جو زندگی کے ہر موڑ پر ہمیں ہماری کمیوں کا احساس دلانا اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ میری شادی سے پہلے میں بہت زندہ دل ہوا کرتی تھی۔ کوئی بھی محفل میرے وجود کے بنا ادھوری تھی۔ میری ہنسی اور کہکے پوری محفل میں گونجا کرتے تھے۔ ہر کسی کی مجھ سے بہت جلد دوستی ہو جایا کرتی تھی، غرض کہ میں ہر دل عزیز تھی۔ شادی سے پہلے میں اپنے ماں باپ کے گھر میں بہت ٹھاٹھ سے رہتی تھی۔ گھر میں میں چونکہ سب سے بڑی تھی، اس لیے ہر کوئی میری عزت کرتا اور احترام سے پیش آتا تھا۔ میرے سارے بہن بھائی مجھ سے چھوٹے تھے۔ گھر میں سب سے پہلے میری شادی ہوئی تھی۔ میری شادی بہت دھوم دھام سے کی گئی۔ میں نے اپنی شادی میں بہت ہلا گلا کیا۔ میں اپنی شادی میں یہ بات نہیں جانتی تھی کہ اس کے بعد میری زندگی کانٹوں سے بھر جانے والی ہے۔ شادی کے بعد 1 سال کا عرصہ تو بہت خوشگوار گزرا۔ سارے سسرال والے آگے پیچھے پھرتے نہیں تھکتے تھے۔ میرے شوہر بھی مجھے پلکوں پر بٹھا کر رکھتے تھے۔ 1 سال کا عرصہ کسی خواب کی مانند تیزی سے گزرتا چلا گیا اور پتہ بھی نہیں چل سکا۔ اب ہر مہینے ساس میری طرف امید بھری نظروں سے دیکھتی رہتی تو شادی شدہ نندیں میری طرف اشارے کر کے ایک دوسرے سے چمگوئیاں کرتی رہتی۔ میں ان لوگوں کی نظروں اور اشاروں کا مطلب بخوبی سمجھ رہی تھی، مگر اولاد ہونا یا نہ ہونا میرے بس میں ہرگز نہیں تھا۔ اللہ جسے اولاد دے دیتا ہے، وہ یہی سمجھتا ہے کہ اولاد ہونا اسی کے ہاتھ میں ہے اور وہی سب سے بڑا ہے۔ لوگ بھول جاتے ہیں آسمان پر ایک خدا ہے جس کی لاٹھی بے آواز ہے۔ میرے شوہر مجھ سے بہت محبت کرتے تھے اور ہمارے درمیان بہت ذہنی ہم آہنگی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اب تک میری زندگی سکون سے بسر ہو رہی تھی۔ شوہر بھی میرے دکھ درد کو سمجھتے تھے اور مجھ سے پیار سے پیش آ رہے تھے۔ اکثر شادی شدہ نندیں گھر آتی تو مجھ سے عجیب و غریب سوالات کرنا شروع ہو گئیں۔ نہایت پردے کی باتیں بھی وہ مجھ سے کھلے عام پوچھنے لگی تھیں۔ میں ہونک بھری ان لوگوں کی شکل دیکھتی رہتی۔ اکثر تو میری زبان ہی ساتھ نہ دیا کرتی تھی۔ ابھی شادی کو 1 سال ہی ہوا تھا اور میرے سسرال والوں نے اولاد نہ ہونے کا شور مچا دیا تھا۔ اب مجھے اکثر ان لوگوں پر غصہ بھی آنے لگا تھا کہ کیسے لوگ ہیں، اتنے پردے کی باتیں کھلے عام کرتے، ذرا بھی شرم و جھجک محسوس نہیں کرتے۔ گھر میں سسر اور جیٹھ کے سامنے بھی ہر طرح کی بات ہوا کرتی
اور میں شرم سے پانی پانی ہو جاتی اور باقی لوگ مزے لے لے کر ہنسنے لگ جاتے۔ زندگی عجیب ہی ڈگر پر چل پڑی تھی۔ اب گھر کے سارے کاموں کا بوجھ بھی مجھ پر لا دیا گیا تھا۔ ابھی شادی کو صرف 2 سال کا عرصہ ہی گزرا تھا کہ میری ساس نے مجھے پیروں اور فقیروں کے پاس لے جانا شروع کر دیا۔ پیر اور فقیر مجھ پر ہر دم کرتے اور طرح طرح کے تعویذ دیتے۔ میری ساس کبھی کوئی تعویذ مجھے کھول کر پلا رہی ہوتی تو کبھی کوئی تعویذ میرے گلے اور پیٹ سے باندھ رہی ہوتی، اور میں خاموشی سے ان کی یہ ساری باتیں ماننے پر مجبور تھی، کیونکہ انہیں کسی بھی بات سے منع کر کے میں اپنی شامت خود سے نہیں بلوانا چاہتی تھی۔ اسی وجہ سے ان کی ہر جائز اور ناجائز بات بھی ماننی پڑ رہی تھی۔ میرے شوہر بھی اس معاملے میں بالکل خاموش تھے، وہ بھی اپنی امی کے سامنے کچھ نہیں کہہ سکتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ میں ساس کی ہر بات ماننے پر مجبور تھی۔ کچھ وقت بعد میری بڑی نند ہمارے گھر آئیں تو انہوں نے ساس کو مجھے کسی اچھی ڈاکٹر کو بھی دکھانے کا مشورہ دیا۔ ساس نے ان کی اس بات پر بھی عمل کرنے کا فیصلہ کیا اور چند دن بعد مجھے ایک لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے گئیں اور اس سے میرا مکمل چیک اپ کروایا۔ میرا مکمل چیک اپ کرنے کے بعد لیڈی ڈاکٹر نے ساس سے کہا کہ مجھ میں کوئی کمی نہیں ہے اور مجھ میں ماں بننے کی مکمل صلاحیت موجود ہے۔ ہاں، مگر ڈاکٹر نے میرے شوہر کا ٹیسٹ بھی لکھ دیا۔ اس بات کا میری ساس نے بہت برا مانا اور مجھے وہاں سے اٹھا کر اپنے ساتھ گھر لے آئیں اور پورے راستے ڈاکٹر کو کھری کھوٹی سناتی رہیں اور ساتھ مجھے بھی باتیں سنا رہی تھیں کہ میری وجہ سے ان کے بیٹے کو لیڈی ڈاکٹر نے ٹیسٹ کروانے کو کہا ہے۔ وہ اس سب کی ذمہ دار مجھے ہی قرار دے رہی تھی۔ گھر آ کر انہوں نے میرے شوہر کے سامنے ایک واویلا مچا دیا۔ وہ مسلسل مجھے ہی ساری باتوں کا ذمہ دار قرار دے رہی تھیں کہ میری وجہ سے آج ان کے بیٹے کی مردانگی پر سوال اٹھائے جا رہے ہیں۔ دراصل میرے سسرال میں بھی تعلیم کی بے حد کمی تھی۔ کچھ لوگ صرف مڈل پاس تھے اور کچھ لوگوں کو حروف تہجی تک نہیں آتی تھی، جبکہ میں نے میٹرک کیا ہوا تھا، اسی لیے مجھے تھوڑی بہت سمجھ بوجھ تھی۔ مگر سسرال کے ایسے ماحول میں آ کر میری تعلیم کی سمجھ بوجھ بھی کہیں دور جا سوئی تھی۔ حالانکہ مردوں کا ٹیسٹ کروانا اتنی بڑی بات نہیں تھی، آج کے زمانے میں یہ سب کچھ عام ہو رہا تھا، مگر میری ساس نے اس بات کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ڈاکٹر نے یہ بات کر کے میری ساس کی بے عزتی کر دی ہو، اور اب وہ اپنی اس بے عزتی کا بدلہ گھر آ کر مجھ سے لے رہی تھی اور مسلسل مجھے کوسے جا رہی تھی۔ میں امید بھری نظروں سے اپنے شوہر کی طرف دیکھ رہی تھی، مگر میرے شوہر بھی چپ کا روزہ رکھے ہوئے اپنی امی کی تمام باتیں سن رہے تھے۔ انہیں جیسے اس بات سے کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا تھا۔ میری ساس مجھے کتنی باتیں سنا رہی ہیں، وہ بس اپنے کان لپیٹے بیٹھے تھے۔ ابھی اس بات کو 1 ہفتہ ہی گزرا تھا کہ میری بڑی نند ایک بار پھر سے ہمارے گھر آئیں۔ اس بار وہ اپنے ساتھ کسی دوسری ڈاکٹر کا پتہ لے کر آئیں۔ ان کے آتے ہی ساس نے انہیں الف سے یہ تک ساری کہانی سنائی۔ سب کچھ سن کر وہ بھی اپنے کانوں کو ہاتھ لگانے لگی، جیسے کوئی بہت ہی انہونی بات انہوں نے سن لی ہو اور اس پر یقین کرنا مشکل ہو۔ کافی دیر تک میری ساس اور نند اس بارے میں بات چیت کرتی رہیں اور آخر کار مجھے کسی دوسری ڈاکٹر کے پاس لے جانے کے لیے میری ساس رضامند ہو گئی۔ اس بار ڈاکٹر کے پاس جانے کے لیے میری نند بھی ہمارے ساتھ تھی۔ جب ہم دوسری ڈاکٹرنی سے ملنے، اس نے بھی میرا مکمل چیک اپ کر کے میری ساس اور نند کو یہی بتایا کہ مجھ میں کوئی کمی یا بیماری نہیں ہے، بس ایک بار میرے شوہر کا بھی ٹیسٹ کروا لیں تاکہ میرا علاج ٹھیک سے کیا جا سکے۔ مگر اس بار میری نند یہ بات سن کر ڈاکٹر پر بھڑک گئیں اور وہیں انہیں باتیں سنانی شروع کر دیں کہ وہ کیسے ان کے بھائی کی مردانگی پر سوال اٹھا سکتی ہیں۔ ڈاکٹر نے یہ ساری صورتحال دیکھی تو ہمیں یہاں سے نکلنے کا کہا۔ اس سب معاملات میں صرف شرمندگی سے سر جھکائے بیٹھی تھی۔ شرمندگی کی وجہ سے مجھ سے اپنا سر تک نہیں اٹھایا جا رہا تھا۔ باہر بیٹھی عورتیں بھی ہمارے بارے میں بہت چامگوئیاں کر رہی تھیں اور ہر کوئی مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ یہ ساری صورتحال دیکھ کر میں نے جلد از جلد وہاں سے نکلنا چاہا، مگر میری ساس اور نند لڑنے میں مصروف رہیں اور ڈاکٹر سے بضد تھیں کہ میرے شوہر کی رپورٹ کے بغیر ہی وہ میرا علاج کریں۔ مگر ڈاکٹر نے صاف صاف میرا علاج کرنے سے منع کر دیا۔ مجھے لے کر میری ساس اور نند پھر گھر آ گئیں اور گھر پر ایک بات پھر ایک نیا محاذ کھل گیا۔ اس بار تو میری نند بھی میری ساس کی ہم زبان تھیں۔ اب وہ لوگ کھلے لفظوں میں مجھے منحوس کا لقب دے رہی تھیں۔ ان لوگوں کی آواز اس قدر اونچی تھی کہ میرے کمرے تک صاف سنائی دے رہی تھی، اور ویسے بھی یہ ساری باتیں مجھے سنانے کے لیے ہی کی جا رہی تھی۔ بے شک میرے شوہر مجھ سے بہت محبت کرتے تھے، مگر اس معاملے میں وہ بھی بالکل خاموش تھے، کیونکہ وہ بھی اپنا ٹیسٹ کروانے کو اپنی مردانگی کی توہین سمجھتے تھے۔
انہوں نے میری ساس اور نند کو مجھے کسی بھی لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے کر جانے سے صاف منع کر دیا۔ اس طرح ایک بار پھر میری ساس پیروں اور فقیروں کے در پر مجھے لے کر حاضر ہونے لگیں۔ کوئی ایسی درگاہ یا دربار نہیں تھا جہاں میری ساس مجھے لے کر نہیں گئی ہوں۔ ہر بار درگاہوں سے اور درباروں سے آ کر مجھے بے نکت سناتی تھی کہ میری وجہ سے انہیں اتنی زیادہ خواری اٹھانی پڑ رہی ہے۔ میرے پاس ان کی باتیں خاموشی سے سننے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ میں بھی اولاد کے ہاتھوں مجبور تھی۔ اولاد ہونا یا نہ ہونا میرے بس میں ہرگز نہیں تھا۔ کچھ دن بعد محلے کی ایک عورت ہمارے گھر آئی تو ساس اس سے بھی میرے بانجھ پن کے دکھڑے رونے بیٹھ گئیں۔ وہ اس عورت کو پوری تفصیل سناتی جاتی اور ساتھ مجھے بھی باتیں سناتی جاتی۔ وہ عورت میری ساس کے ساتھ تو ہمدردی کر رہی تھی مگر مجھے عجیب ترس بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ میں وہیں ان کے سامنے صحن دھونے میں مصروف تھی۔ میری ساس کو یہ بھی احساس نہیں تھا کہ ساری باتیں میرے کانوں میں پڑ رہی ہیں۔ یہ سب سن کر میرے دل پر کیا گزرے گی؟ وہ تو بس اپنے دل کے چھالے پھوڑنے میں مصروف تھی اور اس بات کا واضح اور کھلا اظہار کر رہی تھیں کہ وہ مجھ جیسی منحوس اور بانجھ عورت سے اپنے بیٹے کی شادی کر کے بری طرح سے پچھتا رہی ہیں۔ یہ سب سن کر میرے دل پر جیسے چھریاں چل رہی تھیں مگر میں اپنا کام چھوڑ بھی نہیں سکتی تھی کیونکہ اس طرح مزید باتیں مجھے میری ساس سے سننے کو ملتی۔ اس عورت نے ساس کو بتایا کہ شہر میں ایک خاص حکیم ہے، وہ شرطیہ بھانج جوڑوں کا علاج کرتا ہے۔ اس کے علاج سے بھانج عورت کے ہاں بھی بچے پیدا ہو جاتے ہیں۔ اندھے کو کیا چاہیے؟ 2 آنکھیں۔ میری ساس نے فوراً اس حکیم کا پتہ اس عورت سے لیا اور مجھے اس حکیم کے پاس لے کر جانے کا فیصلہ کر لیا۔ میں اب کسی بھی حکیم کے پاس نہیں جانا چاہتی تھی۔ ان حکیموں کی دوائیاں کھا کر میرا معدہ خراب ہو چکا تھا۔ اب مجھے ہر وقت لگتا تھا جیسے میری طبیعت خراب ہے، میری ہمت بھی بالکل ختم ہو چکی تھی۔ ان حکیموں کی دوائیوں نے مجھے ٹھیک کرنے کے بجائے خراب ہی کیا تھا۔ میں نے رات کو اپنے شوہر سے اس بارے میں کہا تو میرے شوہر نے مجھے صاف کہہ دیا کہ جیسا اماں کہیں گی مجھے ویسا ہی کرنا پڑے گا۔ میں ان کی کسی بھی بات سے انکار یا انحراف نہیں کر سکتی۔ اپنے شوہر کا یہ ٹکاسا جواب سن کر میں اپنا سا منہ لے کر رہ گئی۔ میں نے سمجھ لیا تھا کہ میری بات یہاں کوئی بھی نہیں سننے والا۔ یہ لوگ جیسا کہیں گے مجھے ویسا ہی کرنا پڑے گا۔ اس لیے چاروں نچار مجھے اس حکیم کے پاس جانے کے لیے حامی بھرنی ہی پڑی۔ ویسے بھی مجھ سے پوچھا کسی نے تھا، مجھے تو بس اپنا فیصلہ سنایا گیا تھا۔ اگلے دن میری ساس مجھے لے کر شہر کے اس حکیم کے پاس پہنچ گئی۔ حکیم کے پاس پہنچ کر جب ساس نے حکیم کو سارا ماجرا بتایا تو حکیم نے میری جانب غور سے دیکھا اور ساس سے کہا کہ وہ میرے شوہر کو بھی اپنے ہمراہ لائیں۔ ساس اس بات پر راضی ہو گئی اور ہم دونوں واپس گھر آ گئے۔ گھر آ کر میری ساس نے حکیم کی بات میرے شوہر کو بتائی تو میرے شوہر سوچ میں پڑ گئے اور جانے سے صاف انکار کر دیا۔ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی تھی کہ میرے شوہر کو ڈاکٹروں اور حکیموں سے کیا چڑ ہے۔ مجھے تو فوراً ہی کسی بھی حکیم کے پاس بھیج دیتے تھے اور خود کبھی نہیں جاتے۔ یہ ساری باتیں میں صرف سوچ ہی سکتی تھی مگر کچھ بول نہیں سکتی تھی۔ اس بار تو میری ساس بھی اپنے بیٹے کے پیچھے پڑ گئی اور انہیں حکیم کے پاس جانے کے لیے زور دیتی رہیں۔ یہ 1 ہفتہ انہیں انہی سب باتوں میں گزر گیا مگر میرے شوہر راضی ہو کر نہیں دے رہے تھے۔ آخر کار میرے شوہر اس حکیم کے پاس جانے کے لیے راضی ہو گئے۔ میرے شوہر اس حکیم کے پاس جانے کے لیے راضی تو ہو گئے تھے مگر مجھ سے بات بالکل بھی نہیں کر رہے تھے۔ انہیں لگ رہا تھا کہ یہ سب کچھ جو بھی ہو رہا ہے اس سب کی ذمہ دار صرف میں ہوں، اس لیے وہ اپنا غصہ مجھ سے بات نہ کر کے نکال رہے تھے۔ میں نے ان سے کئی بار بات کرنے کی کوشش کی مگر وہ مجھے بری طرح سے نظر انداز کر رہے تھے۔ میں اس سب میں اپنی غلطی ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی تھی مگر مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ مجھ سے غلطی کہاں پر ہوئی ہے۔ اس حکیم کے پاس بھی میری ساس ہی مجھے لے کر گئی تھی اور اب اپنے بیٹے کے پیچھے بھی وہی پڑی تھی کہ کسی طرح میرے شوہر ایک بار اس حکیم کے پاس چلے جائیں۔ اس تمام معاملے میں اپنی ساس سے یا اپنے شوہر سے کچھ بھی نہیں بولا تھا اور اگر کچھ بول بھی دیتی تو میری سنتا ہی کون؟ میری اس گھر میں کوئی حیثیت نہیں تھی۔ یہ بات میں بہت پہلے ہی اچھی طرح سے جان گئی تھی۔ جب ہی اپنی زبان پر خاموشی کی مہر لگائے سب کی باتیں سن رہی تھی مگر پھر بھی ہر کوئی مجھ سے ہی ناراض نظر آتا تھا اور اب تو اس سب کے بعد میرے شوہر بھی مجھ سے ناراض تھے۔ ان کی نظر میں بچے پیدا نہ کر کے میں نے ان کی زندگی اجیرن کر کے رکھی ہوئی تھی۔ میں خود کو اس گھر میں آ کر ہر پل بہت بے بس اور کمزور سا محسوس کرتی تھی اور ان لوگوں کی نظروں میں اپنی حیثیت اور اوقات بھی بخوبی جانتی تھی۔
میں جانتی تھی کہ جب تک بچہ نہیں ہو جاتا اس گھر میں میری کوئی حیثیت کبھی نہیں ہوگی۔ کبھی سب کی کڑوی کسیلی باتیں بھی خاموشی سے برداشت کر رہی تھی، کیونکہ اپنی ہی اولاد کے ہاتھوں میں مجبور تھی۔ اگلے ہفتے میں اور میرا شوہر اس حکیم کے پاس علاج کروانے کی غرض سے گئے۔ ہمارے ساتھ میری ساس بھی تھی۔ میں سر جھکائے دونوں کے پیچھے چل رہی تھی، جیسے کوئی مجرم اپنی سزا سننے کے لیے احاطہ عدالت میں داخل ہوتا ہے۔ اس وقت میری حالت ایسی ہی تھی۔ ہم لوگ حکیم کے پاس پہنچے تو حکیم نے میرے شوہر کا اور میرا اوپر سے نیچے تک اچھے سے جائزہ لیا۔ میں اس حکیم کی نظروں سے خائف ہونے لگی تھی، مگر میری ساس اور میرے شوہر کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اس حکیم نے میرے شوہر سے کہا کہ آپ دونوں کی اولاد بہت آسانی سے ہو جائے گی۔ میرے شوہر اور میری ساس اس حکیم کی یہی بات سن کر بہت خوش ہو گئے۔ اس حکیم کی ہر بات ماننے پر رضامند نظر آنے لگے۔ اس حکیم نے ایک عجیب سی شرط بتائی کہ اگر ہم لوگ واقعی چاہتے ہیں کہ بچہ ہو جائے تو ہمیں اس کے لیے 1 ہفتہ یہیں اس کے گھر کے ایک کمرے میں رہنا ہوگا۔ یہ سب سن کر ہم لوگ حیران ہو گئے، مگر حکیم سے سوال پوچھنے کی ہمت کسی میں بھی نہیں تھی۔ پھر میری ساس نے اس حکیم سے سوال کیا کہ اس گھر میں کیوں رہنا پڑے گا؟ تو حکیم نے کہا کہ 1 ہفتے تک وہ مسلسل ہم دونوں کو اپنی زیر نگرانی رکھے گا اور اپنی خاص جڑی بوٹیوں اور دوائیوں سے ہمارا علاج کرے گا۔ یہ سب سن کر ہم لوگ سوچنے لگے کہ کیا ہمیں رہنا چاہیے یا نہیں۔ میرے شوہر بھی اسی سوچ میں ڈوب گئے، مگر میں یہاں ہرگز بھی نہیں رہنا چاہتی تھی۔ مگر میری ساس نے میرے شوہر پر یہاں رہنے کے لیے بہت زور دیا۔ حکیم صاحب نے ہم لوگوں سے کہا کہ ہم لوگ اپنے 1 ہفتے کا سامان لے کر یہاں رہنے آ جائیں، تو ہم لوگ وہاں سے اٹھ کر آ گئے۔ گھر آ کر میری ساس نے مجھے اپنا سامان باندھنے کا حکم دیا۔ میں اپنے کمرے میں آئی تو میرے شوہر پہلے سے ہی کمرے میں بیٹھے گہری سوچوں میں ڈوبے ہوئے تھے۔ میں نے ان سے بات کرنے کا فیصلہ کیا اور ان کے سامنے جا کر اس بات سے منع کرنے لگی کہ میں وہاں حکیم کے گھر جا کر نہیں رہوں گی۔ میرے شوہر خاموش بیٹھے میرا انکار سنتے رہے، مگر منہ سے کچھ نہ بولے۔ جب میں نے اس بات پر زور دیا کہ مجھے وہاں جا کر نہیں رہنا، تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں بات جا کر خود اپنی ساس سے کر لوں۔ ان کا نام سن کر میرا دم خشک ہو گیا۔ میں تو ان کے سامنے سانس بھی بہت سوچ کر لیتی تھی کہ جا کے ان کے سامنے جا کر اس بات سے انکار کروں کہ میں اس حکیم کے پاس علاج کروانے نہیں جا رہی۔ میرے شوہر میری اس بے بسی کو نہیں سمجھ رہے تھے، بلکہ وہ تو خود اس معاملے میں اپنی امی کے سامنے بے بس نظر آ رہے تھے۔ اگلے دن ہم نے اپنا سامان باندھا اور اس حکیم کے گھر رہنے کے لیے چلے گئے۔ اس حکیم نے ہمیں دیکھا تو اس نے گھر میں ایک کمرہ ہمیں رہنے کے لیے دے دیا۔ اپنے گھر میں جس جگہ اس نے ہمیں کمرہ دیا تھا وہاں لائن سے کئی کمرے بنے ہوئے تھے۔ مجھے لگا کہ شاید وہ اور بھی جوڑوں کو اس جگہ رہنے کے لیے بلاتا ہے اور اسی طرح ان کا علاج کرتا تھا۔ یہ سب دیکھ کر میری تھوڑی مطمئن ہوئی۔ یہاں آتے ہوئے میرا دل بہت گھبرا رہا تھا اور عجیب عجیب سے وسوسے آ رہے تھے، مگر میں اپنی ان سوچوں اور ان وسوسوں کو زبان نہیں دے سکتی تھی۔ اس حکیم کے گھر پہنچتے ہی اس نے اسی دن سے ہمارا علاج کرنا شروع کر دیا۔ اس نے مجھے اور میرے شوہر کو کھانے کے لیے کئی طرح کی کڑوی بوٹیاں اور دوائیاں دی۔ ہمیں جو کمرہ رہنے کے لیے دیا گیا تھا وہ اندر سے بہت خوبصورت تھا کہ لگ ہی نہیں رہا تھا کہ یہ ایک ایسے گھر کا حصہ ہے جو باہر سے دیکھنے میں انتہائی خستہ حال تھا۔ میرے شوہر بھی وہاں جا کر تھوڑے بہت مطمئن ہو گئے اور ان کی ناراضگی بھی اب مجھ سے ختم ہونے لگی تھی۔ 1 ہفتہ تک ہم لوگ اس حکیم کے گھر میں رہے۔ اس حکیم نے اس 1 ہفتے میں میرا بانجھ پن ختم کرنے کے لیے کئی دوائیاں تھیں اور میرے شوہر کو بھی کئی مشورے دیے، جن پر وہاں رہتے ہوئے میرے شوہر نے عمل بھی کیے۔ جیسے جیسے حکیم کہتا جا رہا تھا وہی سب ہم لوگ کرتے جا رہے تھے۔ بس ہم لوگ کسی بھی طرح سے چاہتے تھے کہ یہاں سے جانے کے بعد ہماری اولاد ہو جائے۔ اس طرح 1 ہفتہ گزر گیا اور ہم لوگ اپنے گھر واپس آ گئے۔ ابھی حکیم کے گھر سے واپس آئے 1-2 ہفتے ہی گزرے تھے کہ مجھے اپنی طبیعت میں گراوٹ سی محسوس ہونے لگی اور اپنے پیٹ کے نچلے حصے میں بری طرح سے بھاری پن محسوس ہونے لگا۔ اب کام کرتے ہوئے مجھے کمزوری بھی محسوس ہونے لگی تھی۔ اب مجھ سے گھر کا کام ٹھیک طرح سے ہو نہیں پا رہا تھا۔ میری ساس نے جب میری گرتی ہوئی طبیعت دیکھی تو مجھے ڈاکٹر کے پاس جانے کا مشورہ دیا اور میرے شوہر کو حکم دیا کہ وہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جائیں۔ میرے شوہر مجھے اسی دن ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ جب میں نے ڈاکٹر کو چیک اپ کروایا تو ڈاکٹر نے مجھے یہ خوشخبری سنائی کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ مجھے آج دنیا کی سب سے بڑی خوشخبری ملی تھی۔
اس خوشی کا اظہار میں لفظوں میں نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے جب اپنے شوہر کو یہ خوشخبری سنائی تو ان کے قدم جیسے زمین پر ہی نہیں ٹک رہے تھے۔ وہ گھر مٹھائی لے کر آئے اور میری ساس کا منہ میٹھا کرواتے ہوئے انہیں یہ خوشخبری سنائی۔ میری ساس تو یہ خبر سن کر ہی میری بلائیں لینے لگی اور مجھے گلے سے لگا لیا۔ میں حیران اور پریشان سی ان کے گلے لگ گئی، کیونکہ مجھے عادت نہیں تھی ان کا یہ رویہ دیکھنے کی، مگر وہ تو مجھ پر واری صدقے جا رہی تھی۔ مجھے میری ساس نے مکمل آرام کرنے کا حکم دیا اور خود گھر کے کاموں کی ذمہ داری سنبھال لی۔ وہ تو مجھے پلنگ سے نیچے بھی پاؤں رکھنے کی اجازت نہیں دے رہی تھی۔ میں یہ سب کچھ دیکھ کر بہت خوش تھی کہ چلو میری زندگی میں کچھ سکون کے دن تو آئے ہیں، ورنہ شادی سے لے کر اب تک میں نے صرف دکھ ہی دیکھا تھا۔ اب جا کر کہیں میری زندگی میں بہار آئی تھی۔ میں اب اس بہار کے قائم رہنے کی دعائیں کرنے لگی تھی۔ ایک دن اچانک ہمارے گھر کے دروازے پر بیل ہوئی اور مالک مکان ہمارے گھر آیا۔ اسے دیکھ کر ہم لوگ حیران ہو گئے، کیونکہ وہ آج تک ہمارے گھر نہیں آیا تھا۔ ہم لوگ کرائے کے گھر میں رہتے تھے۔ یہ گھر میرے سسر نے کرائے پر لیا تھا اور آج تک ہم لوگ اسی گھر میں رہ رہے تھے۔ مالک مکان نے بھی کبھی ہم سے گھر خالی کروانے کی بات نہیں کی تھی، کیونکہ مالک مکان میرے سسر کے بہت اچھے دوست بھی تھے اور اس گھر کا کرایہ ہم لوگ مہینے کی پہلی تاریخ پر ہی ادا کر دیا کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ مالک مکان بھی ہم سے بہت خوش تھا اور ہمیں کبھی بھی اس گھر سے جانے کے لیے زور نہیں دیا تھا۔ آج مالک مکان کافی غصے میں لگ رہا تھا اور گھر میں قدم رکھتے ہی انہوں نے ہمیں اس گھر سے نکل جانے کا حکم دیا۔ ہم لوگ اس کی یہ بات سن کر پریشان ہو گئے، کیونکہ ہمارے پاس اس گھر کے سوا کوئی اور ٹھکانہ بھی نہیں تھا۔ اس کی یہ بات سن کر ہم سب لوگ پریشان ہو گئے اور اس سے وجہ پوچھنے لگے، مگر وہ کچھ بتا ہی نہیں رہا تھا۔ ابھی ہم مالک مکان سے بات ہی کر رہے تھے کہ محلے کے کچھ لوگ ہمارے گھر آئے اور ہم پر تھو تھو کرنے لگے اور ہمیں باتیں سنانے لگے۔ ہم لوگوں کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ لوگ ہم پر اس قدر غصہ کیوں ہو رہے ہیں۔ وہ لوگ ہم پر تھو تھو کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ان لوگوں کو ویڈیو بناتے ہوئے شرم آنی چاہیے تھی۔ ہم لوگ حیران تھے کہ یہ لوگ کس ویڈیو کا ذکر کر رہے ہیں۔ میں نے اپنے کمرے میں آ کر اپنا موبائل کھول کر دیکھا تو میری تو جان ہی نکل گئی، کیونکہ اس ویڈیو میں اور میرے شوہر موجود تھے اور ہم لوگ حکیم کے گھر کے اس کمرے میں تھے جہاں اس حکیم نے ہمیں ٹھہرنے کے لیے کہا تھا۔ اس ویڈیو میں قابل اعتراض ایسا کچھ بھی نہیں تھا جس پر یہ لوگ اس قدر شور مچا رہے تھے۔ اس ویڈیو میں حکیم بھی ہمارے کمرے میں دکھائی دے رہے تھے اور ہمیں دوائیاں لکھ کے دے رہے تھے اور میرے شوہر کو چند مشورے بھی دے رہے تھے، مگر ہمارے محلے والے اس بے غیرتی پر بہت ناراض تھے کہ میرے شوہر کیوں اپنے گھر کی عورت کو ایسے ویڈیو بنائی۔ میرے شوہر تو خود اس بارے میں انجان تھے اور اتنی ہی انجان میں بھی تھی کہ یہ ویڈیو کس نے بنائی۔ میرے شوہر اس وقت حکیم کے پاس گئے اور ان سے اس ویڈیو کے بارے میں پوچھا تو حکیم صاحب نے بتایا کہ ہو سکتا ہے یہ ویڈیو ان کے کسی دشمن نے بنائی ہو، کیونکہ پہلے ان کے حکیم خانے سے ایسی ویڈیوز باہر جا چکی تھیں اور وہ اب تک اس انسان کو پکڑ نہیں سکے تھے۔ انہوں نے اس معاملے میں میرے شوہر سے مدد کی درخواست کی۔ میرے شوہر نے ان کی مدد کرنے کی حامی بھر لی اور اس بات کی رپورٹ پولیس میں درج کروا دی۔ میرے شوہر کے ایک بہترین دوست پولیس میں تھے، جبھی ان کے کیس کرنے پر پولیس جلد ہی حرکت میں آ گئی۔ ایسی حرکت کرنے والے اس شخص کو گرفتار کر لیا گیا۔ جب اس شخص کو گرفتار کیا گیا تو وہ حکیم کے حکمت خانے کا ہی ایک کارندہ تھا، جو حکیم خانہ بند کروانے کے لیے یہ ساری سازشیں کر رہا تھا۔ حکیم کو اس شخص کی حرکت پر بہت افسوس ہوا اور انہوں نے اس شخص کو کام سے نکال دیا۔ بعد میں اس حکیم نے میرے شوہر سے بھی معافی مانگی کہ ان کی وجہ سے میرے شوہر کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ میرے شوہر بھی جانتے تھے کہ اس بات میں حکیم کی کوئی غلطی نہیں ہے، جب ہی انہوں نے حکیم کی معافی کو کھلے دل سے قبول کر لیا، کیونکہ ہمیں حکیم کی وجہ سے اپنی زندگی کی اتنی بڑی خوشخبری ملی تھی۔ ہم اپنے محسن سے کیسے ناراض ہو سکتے تھے؟ یہی وجہ تھی کہ میرے شوہر نے حکیم کے خلاف اپنے دل میں کوئی بھی بیر نہیں پالا۔ میرے شوہر نے اپنے اسی دوست کی مدد سے، جو پولیس میں تھا، وہ ویڈیو بھی سوشل میڈیا سے ہٹوا دی، کیونکہ اس طرح سے غیر مردوں کا ان کی بیوی کو دیکھنا گوارا نہیں تھا۔ اس ویڈیو میں ایسا کچھ بھی قابل اعتراض نہیں تھا، مگر اس آدمی نے اس ویڈیو کے اوپر کافی نازیبا الفاظ کا استعمال کیا تھا، جس کی وجہ سے وہ ویڈیو ایک غلط رخ اختیار کر گئی تھی اور لوگوں کو غلط سوچنے پر مجبور کر گئی تھی۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتی تھی کہ اللہ پاک نے آنے والی بہت بڑی بدنامی سے ہم لوگوں کو بچا لیا۔ شاید اللہ کو میری حیا اور پاکیزگی پسند آ گئی تھی، جبھی میری عزت کی حفاظت کی گئی،
مالک مکان بھی سب کچھ سچ جاننے کے بعد ٹھنڈے ہو گئے اور ہم سے دوبارہ گھر خالی کروانے کی بات نہیں کی۔ چند مہینوں بعد میں نے ایک خوبصورت اور صحت مند بیٹے کو جنم دیا۔ اب میری زندگی بہت پرسکون ہو گئی تھی۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔